بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کا ریشو بھی بڑھے گا، طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بڑھے گی، کنواری لڑکیوں کے رشتوں میں اور مشکلات پیش آئیں گی، تو آپ پوری قوم کو تو نہیں سدھار سکتے نا۔ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایک بیوی رکھنے کے بجائے بول رہے یار ابھی میں پٹوں گا، میں پٹ رہا ہوں، آپ نہیں پٹو گے، یہ بات آپ تو سن رہے ہو، آپ تھوڑی کیمرے میں آ رہے ہو، کس کو کیا پتا کہ کس نے ہاں بولا کس نے نہ بولا۔ خدا کی قسم یہ کرنا پڑے گا آپ کو، ورنہ آپ کی بہن بیٹیوں کے لیے مستقبل بہت خطرناک ہے۔ یہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں، اور آپ 10-20 سال کے بعد دیکھنا، آپ بولنا کہ ایک پاگل تھا، اس نے ایک بات کہی تھی، ہم اس کو پاگل سمجھ رہے تھے، مگر اس کی یہ بات 100% درست نکلی تھی۔ تو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کی کفالت کریں، بے حیائی مردوں کی حد تک رہے، ہماری قوم کی عورتیں اس سے، جس نے زنا کرنا ہے وہ جائے دفع ہو، لیکن عورتوں کو کم از کم، کیونکہ جب لڑکیوں کے نکاح میں مشکلات ہوتی ہیں تو وہ بھی لڑکوں سے دوستیاں لگوانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی قوم کی عورتوں کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی دینی ہے تاکہ وہ زنا کی زندگی پر مجبور نہ ہو، ان کو نکاح کے لیے بآسانی شوہر مل جائے۔ پھر جس نے منہ کالا کرنا ہے، جس مرد نے، وہ جا کے منہ کالا کرے، وہ تو ابھی بھی راستے بہت ہیں منہ کالا کرنے کے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کہو گے نہیں تبلیغ میں اور زور لگائے جو 4 مہینے لگا دو، ابے تبلیغ میں وقت لگانے سے عورت کی ضرورت تھوڑی پوری ہوتی ہے۔ خانقاہ میں وقت لگانے سے عورت کو شوہر چاہیے، یہ خانقاہ چاہیے ہے بھائی؟ بھوکے آدمی کو روٹی چاہیے، یہ تبلیغ میں سروزہ چاہیے۔ تبلیغ میں سروزے کا خدا کی قسم میں منکر نہیں ہوں، اس وقت تبلیغ والوں سے اللہ نے جتنا کام لیا ہے نا پوری دنیا میں شاید کسی تحریک سے لیا ہو، میری بات کا نیگیٹو نہ لے کے جایا کرو، لیکن جس چیز کے لیے اللہ نے جو حل رکھا ہے، بھوک ختم کرنے کے لیے اللہ نے روٹی رکھی ہے، تو خواہشان نفسانیہ جو ہے، جو سیکچول ڈیزائرز ہیں، وہ مرد میں بھی ہوتی ہیں عورت میں بھی ہوتی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے شادی اور نکاح کا نظام رکھا ہے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے تبلیغ کا، خانقاہ کا، مدرسے کا، الفلاحیہ مسجد کے واعظ سننے کا انتظام اللہ نے نہیں رکھا، وہ نظام ہی نہیں ہے یہ۔ تو یہ اگر آپ اپنی قوم کی عورتوں کو زنا سے بچانا چاہتے ہو تو جو زنا سے بچنے والے مرد ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اپنی کفالت میں لیں تاکہ ان عورتوں کو شوہر نام کی چیز ملے اور ان کے قدم بے حیائی کی طرف نہ جائیں، ورنہ خدا کی قسم آپ کا فیوچر میں فیملی سسٹم بہت بڑی تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ بیٹی پیدا ہونا ایک عذاب بن جائے گا آپ کے لیے، سمجھ رہے ہو؟ میں عورتوں کے حقوق میں یہ باتیں کر رہا ہوں، عورتیں مجھ پر اعتراض کر دی کیا شادیاں کرتا رہتا ہے، مرد تو پٹتا ہے 2-3 شادیاں کر کے، وہ تو بیچارہ ایک بیوی جب آتی ہے تو کتنے سالے آ جاتے ہیں اس کے ساتھ جہیز میں، آتے کہ نہیں آتے؟ گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن ہے؟ دیکھو ایک گرل فرینڈ لکھو، جب چاہو چھوڑ دو، پہلی خوشی تو یہ، کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں، خرچہ کتنا کم، 500 کا بیلنس ڈال دیا، وہ بھی اپنی گپ شپ لگانے کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ اور سالہ والا کا کچھ اگر ڈیٹ کا ٹائم دیا اور نہیں پہنچے، اس کا بھائی فون کرے گا آپ کو کہ میری بہن وہاں قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھی بھی انتظار کر رہی ہے اور آپ جناب تک پہنچے نہیں۔ قائد اعظم چھوڑیں گے نہیں قیامت کے دن، بتا رہا ہوں میں، اٹھ کے بولیں گے قیامت کے دن تم نے میرے مزار کے ساتھ کیا کیا ہے کمبختو۔ اللہ رسول کو جہاں جواب دینا پڑے گا نا وہاں قائد اعظم کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو سالہ آئے گا، یعنی گرل فرینڈ کا بھائی آئے گا، یار تم نے ٹائم دیا تھا تو لیٹ پہنچ رہے ہو ہیں، اس کے ابا آئیں گے، ٹینشن فری زندگی، کوئی ٹینشن نہیں، مرد آزاد ہے، عورت کیا ہے، مجبور ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے عورت پر اتنی پابندیاں نہیں ہوتی، مرد بانڈ ہو جاتا ہے، اب وہ ٹائم پہ نہیں پہنچے گا، سالے کا فون آئے گا، بھائی کمبخت جب تجھ سے شادی کی تھی، تیرے سے انٹرویو لیا تھا، اس وقت تو کہہ رہا تھا میں آپ کی بہن کو بہت محبت دوں گا، رات کو 10 بجے گھر آ جایا کروں گا، ابھی کیا کر رہے تھے؟ اور وہ 90 سے اس کا تعلق ہوا اور پٹو گے۔ تو یہ بڑی ٹینشن ہے، ایک بیوی کے ساتھ اتنی ساری ٹینشنیں آتی ہیں، تو 4 کے ساتھ ہول سیل کے حساب سے سالے ملیں گے تمہیں، ہول سیل کے حساب سے۔ مجھے اپنے سالے یاد نہیں ہے ٹوٹل کتنے ہیں۔ سسر کے بارے میں کچھ دن پہلے میں نے رپورٹ پیش کی تھی، ایک صاحب پوچھ رہے تھے سسر کتنے، میں نے باقاعدہ تحقیق کر کے کیلکولیشن کی رپورٹ پیش کی ہے۔ تو اتنی یعنی پھر سارا خرچہ بچوں کا بھی،
تو میں خواتین سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ میں آپ کے تحفظ کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں. مردوں کا تحفظ اس میں ہے کہ وہ شادی نہ کریں, ایک بھی نہ کریں, مرد زندگی گزاریں جیسے کہ گورے کر رہے ہیں. اور مرد باؤنڈ ہو جاتا, تبھی تو مرد کرتے نہیں ہیں, دوسری باتیں بہت کرتے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا, میں نفسیاتی ڈپریشن کی مریض بن چکی ہوں. کیوں؟ میرے شوہر 6 سال سے دوسری شادی کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ 15 سال مزید کرے گا مگر یہ کرے گا نہیں, یہ بتا دوں آپ کو. آپ ڈپریشن کی گولیاں کھانا چھوڑ دیں, اس کی اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ اس میں دم نہیں ہے. پھر میں نے اس کے شوہر کو کہا, اللہ کے بندے جب تو نے کرنا نہیں ہے تو بیوی کو ذہنی مریض کیوں بنا رہے باتیں کر کر کے؟ اس لیے تھوڑی میں باتیں کرتا ہوں کہ آپ بیوی کو ذہنی مریض بنا دو. تو آسان تھوڑی, تبھی تو لوگ کر نہیں رہے.